اپنے تمام دوست احباب نوجوانوں کو اور بچوں کو دوسرے سیشن میں السلام علیکم۔ جن دوست احباب نے پہلا سیشن نہیں دیکھا جو کہ ہمارا تھا پرپز اور لائف کے اوپر، تو میری گزارش ہے کہ وہ پہلا سیشن ضرور دیکھیں۔ پہلے سیشن کے اختتام میں ہم بات کر رہے تھے کلیئرٹی کے اوپر، تو میں ناظم صاحب سے کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں۔ اور میرا جو سوال سیشن کے اختتام پہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک نسل جب بنتی ہے تو اس نسل کی ابتدا ہوتی ہے اس بچے سے جو بچہ 7 سال کا یا 8 سال کا، یہ ایج ہے وہ بچے کی جب گرومنگ ہو رہی تھی، اور بچہ جب اس کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا چیز کرنی ہے، اچیو کرنی ہے۔ تو اس بچے کو، وہ 8 یا 10 سال کے بچے کو ہم یہ کیسے سمجھائیں یا کیسے اس کے ذہن میں ڈالیں کہ کلیئرٹی کیا چیز ہے اور اس نے اپنے زندگی کے پرپس کو کیسے حاصل کرنا ہے اور کیسے ڈیفائن کرنا اس نے اپنا پرپس۔ تو میں ایک دفعہ کینیڈا مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ویسے تو ہم ریگولر جاتے رہتے ہیں اپنی نوکری کے سلسلے میں، لیکن میں ایک دفعہ میرا جو گرینڈ سن ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے، تو میں اسے ٹیچر سے اس سے ملاقات ہوئی، تو میں اسے 1-2 سوال کیے سمجھنے کے لیے کہ ایکچولی یہاں بچوں کو کیسے ٹرین کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا چیزیں دیکھتے ہیں بچوں کے اندر۔ تو اس نے جو مجھے بتایا کہ وہ بچوں کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کیا چیز ہے، کیا ٹیلنٹ ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں۔ تو اس کے اوپر وہ اپنا انالیسس پیرنٹس کو دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ سوچتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہ رہا ہے، تو پیرنٹس اس کو وہی کرنے دیتے ہیں جو ان کے موسٹلی انالیسس ہوتے ہیں۔ تو میرا پروفیسر صاحب سے یہ کویسچن ہوگا کہ کلیئرٹی کے اوپر اس کے اوپر مزید بات کی جائے کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ ہے کیا اور اپنے بچوں کو کیسے یہ چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ شکریہ شاہد صاحب، آپ نے بڑا اچھا انٹرو کیا اس سیشن کا اور بڑی اچھی مثال دی یورپ کی۔ اور جب ہم موازنہ کریں اس سوسائٹی کا، اس انوائرمنٹ کا اپنے انوائرمنٹ سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انوائرمنٹ بڑا اوپن انوائرمنٹ ہے، جہاں کے فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن سب کو ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک۔ وہاں بزرگ ایون بچوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی اس عمر میں، اس وقت میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ وہ بچہ حالات سے بہت کچھ پک کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ڈیزائرز بن رہی ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو صحیح سمجھتے ہیں اور بچہ اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے جس ڈگر کے اوپر ہم بچے کو چلانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک بڑا اچھا کال ہے، آئی ہوپ کہ میں ورڈنگز ایگزیکٹلی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی ڈگر پہ مت چلاؤ، ان کو کسی اور وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر بہت سے راز پنہا ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کو بچوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے باہر والے ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس کی انکلینیشن کیا ہے، ڈیزائر بچے کی کیا ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے۔ کچھ بچوں کے اندر ابتدا سے ہی کریٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم کریٹیوٹی بجائے کہ اس کو ایکسپلور کریں اور اس کی پرسنالٹی اس کے اوپر ڈیولپ کریں، ہم کسی اور ڈگر پہ چلا دیتے ہیں، اور وہ ہمارے بچے بیچارے پھر آؤٹ آف اوبیڈینس ریئیکٹ نہیں کرتے، اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، کالج میں چلے جاتے ہیں، اور جہاں وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جہاں وہ چوائسز ایکسرسائز کر سکتے ہیں، وہاں وہ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن سے ایک چیز سیکھی ہوتی ہے، اسپون فیڈنگ، اور وہاں پہنچ کے بھی وہ اپنی زندگی کے اکثر فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا، اور اس کا جب میں نے وہ سوال چھوڑ کے گیا تھا تو میرا مقصد بچوں سے ذرا ہٹ کر ان نوجوان نسل کے لیے تھا جو کہ کالج میں جب چلا جاتا ہے اور وہاں اس کو
اپنے پروفیشن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد زندگی میں کیا کرنا ہے, اور وہاں آپ کو روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. دیر آر ٹو ویز آف ایڈریسنگ دا کوشچن آف لائف, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو ان لائف. پہلا سوال یہ ہے جو کہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے ان آرڈر ٹو کریٹ کلیئرٹی, واٹ از دا میننگ آف لائف. زندگی کا مطلب کیا ہے. دوسرا سوال ہے زندگی کا مقصد کیا ہے, اور یہ ہے واٹ از دا پرپز آف لائف. اب شاید سے ذرا غور کیجئے, دونوں جو سوال ہیں, ایک میں ہم اپنے آپ سے مطلب پوچھ رہے ہیں اور دوسرے میں ہم مقصد پوچھ رہے ہیں. ہاں, یہ دونوں چیزیں بڑی ملتی جلتی نظر آ رہی ہیں. کبھی اس کو ہم نے اس طرح اس کو سوچا نہیں کہ میننگ اور پرپز دونوں ایک بڑا کنفیوژن سی چیز, اس میں کنفیوژن ہے تھوڑا سا. اوکے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, شاید صاحب آپ کی زندگی کا مطلب کیا ہے, ذرا مجھے بتائیے. اس کا اگر مطلب سمپل دیکھا جائے تو مطلب کچھ سمجھ نہیں آتا. There's a confusion in this. There you are. یہ جو لفظ ہے نا کہ میری زندگی کا مطلب کیا ہے, یہ بڑی ویگ سی ٹرم ہے. مطلب بڑی ویگ ہے, کنفیوزنگ ہے, ڈیفیوزڈ ہے, یہ دماغ کو کلیئرٹی نہیں دیتی. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو اٹ گیوز یو لاٹس آف آئیڈیا امیڈیٹلی کہ شاید میں پیسہ بنانا چاہتا ہوں, میں ایڈونچر کرنا چاہتا ہوں, میں پڑھنا چاہتا ہوں, بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. لیکن فوراً آپ کے پاس بہت سارے جواب آ جاتے ہیں جب آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بالکل, بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو اقبال نے بھی بڑی ایک خوبصورت ان کا شعر ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو اس نے اقبال نے کہی. سو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اگر آپ نے پرپز آف لائف کی تلاش میں نکلنا ہے تو اپنے آپ سے سوال صحیح کرو. اکثر اوقات ہم زندگی میں غلط سوال کرتے ہیں اور اس کا ہمیں غلط جواب ملتا ہے. جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ کوسچنز ہیں کہ میں کتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں, کس شعبے میں, کہاں تک, اور میں اس پروجیکٹ کو کہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا برین جو ہے وہ کلیئرٹی چاہتا ہے. یہ بالکل ایک صاف سلیٹ کی مانند ہے جس پہ جو لکھ دیا جائے, جب آپ بچے تھے تو لکھ دیں اور جب جوان ہیں تو لکھ دیں. اب یہاں ایک چیز بہت غور طلب ہے کہ بچے کی سلیٹ کے اوپر جو لکھ دیں گے اس کو مٹانے کے لیے بہت دیر لگے گی, اور جب جوانی میں آپ لکھتے ہیں اور آپ کانشیسلی اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کو مٹانا آسان ہے. لہٰذا اپنے ذہن کے اندر یہ سوال بہت ضروری ہے کہ کیا میں حالات کی پیداوار ہوں یا میں اپنے گرد کے حالات بدل سکتا ہوں. اکثر اوقات جب انسان زندگی کے اندر وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے starts blaming the environment. وہ کہتا ہے میں تو حالات کی پیداوار ہوں, اور یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا, میری قسمت میں یہی لکھا تھا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ینگر جنریشن کو یہ دماغ میں یہ چیز ڈال لینی چاہیے کہ آپ حالات کی پیداوار نہیں ہیں. Environments don't shape you. You shape the environment. آپ اپنا environment بدل سکتے ہیں جیسے ہی آپ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کسی کوہکن کے دل سے پوچھ, جوئے شیرو تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی. واہ ناظم صاحب, زندگی کو سمجھانے کے لیے اس سے خوبصورت اور شعر کوئی نہیں ہو سکتا. سو شاہد صاحب, جب زندگی میں کوئی پرپز نہیں ہوگا تو آپ زندگی میں جو آپ کے ہرڈلز ہیں, جو لمیٹیشنز ہیں, جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں, آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو سب سے پہلے غور کرنا ہے
اور سوچنا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ why is this happening to me؟ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے پاس وہ کچھ کیوں نہیں ہے جو باقیوں کے پاس ہے؟ میری زندگی میں کیا کمی ہے؟ میں کیا زندگی میں حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے کرنا چاہیے؟ جب یہ سارے سوالات آپ کے دماغ میں اٹھیں گے تو آپ کا برین کام کرنا شروع کرے گا اینڈ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس اپرچونٹیز کھلیں گی، آپ کے پاس آپشنز کھلیں گے. یو ول اسٹارٹ فائنڈنگ اے پرپز آف یور لائف. پرپز آف لائف تلاش کرنا آسان نہیں. اٹ از ناٹ اے سمپل ایکسرسائز. اس کے لیے آپ کو بہت وقت، بہت سوچ اور کافی تجربہ درکار ہے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو آپ چینج کریں گے، جسے کہتے ہیں نا، اس کو آپ پالش کر کے زیادہ چمکائیں گے. اس میں آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پرپز میں یہ بھی میں حاصل کر سکتا ہوں. لیکن الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں چند ایک سوالات آپ کو بتا دوں. پرپز میں آپ خود کے لیے کیا چاہتے ہیں، آپ فیملی کے لیے کیا چاہتے ہیں، آپ کمیونٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں جانے کے بعد آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. جب ایسی چیزیں، ایسے سوالات آپ کے دماغ میں اٹھیں گے تو پھر آپ کو پرپز آف لائف ڈیفائن کرنے میں بہت آسانی ہوگی. ناظر صاحب، میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو پرپز ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس پرپز کو سمجھنے کے لیے، ایک بچے کو سمجھنے کے لیے، وہ بچہ بڑے 10 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو یا 18 سال کا ہو، ایک ٹیچر کا کیا رول ہے؟ وہ اس کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس پرپز کو وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرے اور کیسے اس کو سیٹ کرے کہ میرا یہ پرپز ہونا چاہیے؟ یہ انڈیویجول ایکسرسائز بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ اور میں نے زندگی میں ایکسرسائز کیا، کہ پرپز کی تلاش میں ہم نے بہت ایسے کام کیے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ غیر ضروری تھے، اس کے بغیر بھی ہم اپنے پرپز کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتے. تو انسٹیٹیوشنز، ہمارے گائیڈز یعنی کہ ہمارے استاد، ان کا رول ہمارے پیرنٹس سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے باہر کے پیرنٹس جو ہیں بچوں کو ارلی سٹیج کے اندر ایسی نرسریز میں بھیجتے ہیں جہاں کے بڑے ٹرینڈ قسم کے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کی انکلینیشن، ان کے انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ پیرنٹس نہیں کر سکتے. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے بیہیویئر کو، کیونکہ بچہ صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، وہاں تو ڈفرینٹ ہے نا، یہاں تو 1 بجے چھٹی ہو جاتی، تو وہاں تو بچہ صبح 8 بجے جاتا ہے، پھر وہ پڑھتا بھی ہے، گیمز بھی کرتا ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور بڑی ڈسکشن بچے آپس میں کرتے ہیں. تو وہ ٹیچر سب چیز دیکھتے ہوئے پیرنٹس کو پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کو کرنا چاہیے. تو وہ پھر ایک بچے کے اندر ایک تھاٹ جنریٹ کرتے ہیں ٹیچر، جو کہ ماں باپ اکثر اوقات اور نہیں کر پاتے. تو وہ ٹیچر کا، میرا خیال ہے کہ ٹیچر کا ایک بہت بڑا رول ہے جن کے ساتھ بچہ سارا دن گزارتا ہے، اور مختلف بچوں کے ہوتے ہوئے وہ ایک گیمز کی شکل میں یا اسٹڈی کی شکل میں یا باقی چیزوں کی شکل میں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ شاید صاحب ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایٹ دیٹ پریلیمنری لیول، پرائمری لیول، جہاں بچوں کو یہ چیزیں سب مہیا ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائمری اسکول کے بچے کا جو بستہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے وزن سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. جی، باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب پرائمری اور نرسری میں جاتے ہیں تو کچھ نہیں لے کے جاتے. جی ایسا ہی ہے. اور پہلے 4-5 جو کلاسز ہیں اس کے اندر وہ ان کے پاس کتابیں اور اتنا بھاری بستہ نہیں ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھ آئیے کہ ہم ابتدا سے ہی بچوں کو کس ڈگر پہ چلا رہے ہیں. ان کو ایسے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کی زندگی ایک ٹنل کے اندر ہی رہ کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. ناظر صاحب، ہمارا سیشن تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے، یہاں پہ ہم اپنا دوسرا سیشن ختم کرتے ہیں اور ان بچوں کے اندر یہ تھاٹ جنریٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر ہم تیسرے سیشن میں ڈسکشن جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.